دین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسکلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون وان تدعوهم الی الہدی لا یتبعوکم سواء علیکم اعداؤتموہم ام انتم صامتون ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون وان تدعوهم الی الہدی لا یسمعوا وتراہم ینظرون الیک وهم لا یبصرون۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 188 پچھلے درس میں ہم نے پڑھ لی تھی۔ آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 198 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے عقیدہ آخرت کے اوپر ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال کرنا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نجومی ہیں، کوئی علم غیب رکھتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں بتاؤ، اللہ رب العزت نے آپ سے کہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں سے ان کے عقیدے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اب یہ یہاں سے سورت کا اختتام شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ بالکل آخری آیات ہیں، اس سے ہماری یہ سورت ختم ہو رہی ہے۔ ہم نے ابتدا میں آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے وہاں پر اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا اور اس کا اختتام بھی اسی مضمون کے اوپر کر دیا۔ فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ایک یعنی جان سے، وجعل منها زوجها اور اسی سے اس کی بیوی کو تخلیق کیا، لیسکن الیہا تاکہ وہ اس سے راحت و سکون حاصل کر سکے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے یہ توجہ دلائیے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کے سب کو، کون سب کے سب؟ یعنی کہ جن کے لیے آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ یہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اس مضمون کی طرف لے جانے سے پہلے اللہ رب العزت نے سب کے سب کو مخاطب کیا کہ تم سارے ایک فرد واحد سے
پیدا ہوئے. اور وہ کیسے؟ هو الذی، وہ جس کا پہلے ذکر ہو گیا یعنی اللہ، اس اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے ایک فرد واحد سے. جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو سارے تمہاری طرح بعد میں پیدا ہوتے چلے گئے، سب سے پہلے وہ پیدا ہوا. والذی خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے ایک جان سے تمہیں تخلیق کیا. وجعل منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی کو تخلیق کیا، یعنی کہ حضرت حوا کو. اور یہ بڑا لطیف نکتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی، عام طور پہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں جب آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ساتھ میں ان کی بیوی کا ذکر کرتا ہے. اس میں بڑی حکمت ہے. جہاں اس میں ایک پوری سائنس پوشیدہ ہے، وہ ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک بہت بڑا عقیدہ پوشیدہ ہے. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ دیکھیں یسوع مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہے. اس سے شیطان نے انہیں بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی شان کو سمجھتے کہ اللہ نے بغیر باپ کے ایک انسان کو تخلیق کیا، یعنی کہ عام قانون فطرت یہی ہے نا کہ جی عورت اور مرد کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ ثابت کیا کہ اسباب و وسائل تمہارے لیے ہیں، یہ وسیلے یہ واسطے اللہ کے لیے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ پیدا کیا، وہ انہیں شیطان نے وسوسہ دیا، انہوں نے نئی منطق نکالی اور کہا کہ دیکھو جی بغیر باپ تو کوئی تخلیق ہو ہی نہیں سکتا، کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پورا واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو اپنے لیے بطور بیٹا چنا. نعوذ باللہ. ہم نے سورہ آل عمران کے اندر پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یسوع مسیح کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے. اللہ نے دونوں کو مٹی سے تخلیق کیا ہے. اب یعنی نقطہ یہ تھا کہ اگر یسوع مسیح بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے مانے جا سکتے ہیں تو آدم کو تو خدا مانو کہ اس کو تو ماں باپ ہی نہیں تھے. یہ وجہ ہے کہ ایسا کوئی وسوسہ نہ چلا جائے کسی کو، تو اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا آدم علیہ السلام کا، ساتھ ہی ان کی بیوی کا بھی ذکر کیا، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے خدا واحد ہوتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ طے شدہ بات ہے، یہ فطری بات ہے کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہوگی، اس کا کوئی بچہ نہیں ہوگا. وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، ان رشتوں سے. والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منہا زوجہا، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے تخلیق کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکونت حاصل کرے. اب دیکھیں سمجھیں اس بات، یہ دو معنوں کے اندر ہے. اس کا پہلا معنی وہ ہے جو سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے پیدا کیے، اس نے تمہارے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکونت حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان میں محبت اور رحمت کو پیدا کیا. سمجھے؟ فطری طور پہ یعنی آپ دیکھیں یعنی اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے، کبھی آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، چھوٹے بچے نا اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند کرتے ہیں. بڑا ہو جائے ایک چیز کو خود جو ہے نا کما کے لائے، اس سے اس کا کوئی بھائی یا کوئی مانگے بھائی جا بھائی خود کما کے لانا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا. عام طور پر آدمی جو ہے نا اپنی چیزیں شیئر کرنے سے اعتراض برتتا ہے، نہیں کرتا. لیکن بیوی مانگے تو ہاتھ روکتا ہے، نہیں سمجھے؟ اچھا انسان جو ہے نا وہ خود کھائے گا، اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے نا. دوست یاروں سے بھی چاہے یار منگا لو کچھ کھانے کو، منگا لو کچھ چائے وائے پلا دو، ایسے ہی ہے. لیکن کبھی آج تک بیوی سے بولا ہے آؤ چائے پلا دو؟ بیوی کو اپنے پیٹ کا بھی کھلائے گا،
ایسے ہی ہے، خود نہیں پہنے گا اسے پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقی رشتہ جو دنیا کے اندر اتارا ہے نا، آپ دیکھیں شوہر اور بیوی کا اتارا ہے۔ بھائی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی، پہلا رشتہ دنیا میں یہی آئے نا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا، نہ بیوی کا، نہ دوست کا، نہ کسی اور کا۔ پہلا جو رشتہ دنیا میں ہے وہ کیا ہے؟ شوہر اور بیویاں ہیں، ایسے ہی۔ اور اللہ رب العزت نے جو مزاجی محبت رکھی ہے وہ ان دو کے درمیان رکھی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے شوہر اور بیوی کے درمیان میں محبت اور رحمت رکھی ہے۔ مزاجی رشتے کے اندر محبت اور کسی رشتے کے اندر نہیں ہوتی، مطلب گرل فرینڈ کا کوئی چکر نہیں ہوتا، سوچ رہے بات؟ نہ گرل فرینڈ کا کوئی چکر ہوتا ہے، نہ بوائے فرینڈ کا کوئی چکر ہوتا ہے۔ اب تو وہ بھی دور ہے نا بوائے فرینڈ والا بھی۔ نہ لونڈے کا کوئی تصور ہے، نہ لونڈیا کا، یہ سمجھ رہے ہیں؟ نہ لونڈا رکھنے کا کوئی تصور ہے، نہ لونڈیا رکھنے کا کوئی تصور ہے، سیدھی اور آسان بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف اور صرف تصور یہ ہے کہ انسان شادی کرے گا، بیوی کو رکھے گا، اور اس میں اللہ نے کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے ہم نے سکونت اس کے ساتھ رکھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے زنا والی آیت کے اندر پڑھا تھا کہ زنا جن وجوہات کی بنیاد کے اوپر حرام ہے، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ انسان زنا کے نتیجے کے اندر کچھ بھی حاصل کرنا نہیں چاہتا سوائے تسکین کے، ایسے ہی۔ لیکن اس سے ملنے والی تسکین سے اگلے 15 منٹ کے بعد اسے افسوس ہو رہا ہوتا ہے، ندامت ہو رہی ہوتی ہے کہ یار میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس جو اس کو سکونت، جو تسکین بیوی سے حاصل ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اولاد کا حصول رکھتا ہے وہ، ایسے ہی ہے بھائی، اس پہ وہ خوش ہوتا ہے، اس پر وہ مطمئن ہوتا ہے، ایسے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقی محبت اور رحمت کس رشتے کے اندر رکھی ہے؟ شوہر اور بیوی کے رشتے کے اندر رکھی ہے، اس کے علاوہ اور کسی رشتے کے اندر محبت کا کوئی تصور نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو نا وہ مزاجی باتیں کرتے ہیں۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا بھائی ڈرامے بازی سنی ہے نا آپ نے؟ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یہ والی ڈرامے بازی سنی ہوگی آپ نے؟ تجربہ کر لو، ایک کو مارو قبر میں لٹاؤ، دوسروں بولو لیٹ، اور ڈالیں تیرے اوپر مٹی، کرواؤ تجربہ۔ جو لیٹر ہے تو پکا ہے، فل ہے کرنٹ کا کیس، اور جو اگر نہیں لیٹے تو کیا ثابت ہوا؟ یہ محض شیطانی وسوسہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں شوہر اور بیوی کے رشتے میں ہمیں نظر آتا بات، ابھی پچھلے دنوں ہمارے پہچان والوں میں ایک واقعہ ہوا۔ آپ نے عورت کو کبھی خون دیتے دیکھا ہے؟ حالانکہ جنگوں میں ایسا ہوتا ہے، عورتیں بھی خون دیتی ہیں، لیکن عام طور پر عورتوں سے خون اس لیے نہیں لیا جاتا ہے کہ ایک تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عورت کو ایک الگ ہی عزت اور مقام دیا گیا ہے، اور اس سے چونکہ وہ گھر کا کام بھی کرتی ہے، اس لیے اس کو کھلانا، اس کی صحت کا، ان سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ خون لینے دینے کے اندر آپ کو پتہ ہے صحت کو نقصان ہوتا ہے ایک درجہ، تو یہی وجہ ہے کہ عام طور پر عورتوں سے خون کا سوال نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ ہمارے پہچان والوں میں واقعہ ہوا، خون دینا تو ایک طرف رہا، شوہر کو دونوں گردے فیل ہو گئے تھے، بیوی نے گردہ دیا اس کو۔ یہ بڑی بات ہے، خون دینے سے بڑی بات ہے کہ وہ گردہ، اس کا بلڈ گروپ میچ کرتا تھا نا، تب بیوی نے باقاعدہ اپنے شوہر کو ایک گردہ دیا ہے۔ اب ایک گردہ دینے کا مطلب اس کی زندگی رہ گئی آدھی، ایسے ہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ حقیقت میں جو ایک محبت اور انسیت رکھی گئی ہے وہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں رکھی گئی ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کوئی اس قسم کے واقعات دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ یار گھروں کو ہم نے بستے نہیں دیکھا، گھروں کو ہم نے بنتے نہیں دیکھا، رشتوں کو چلتے نہیں دیکھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، ہم شادی کرواتے ہیں، شادی کو سکھاتے نہیں ہیں۔ اگر ہم شادی کو سکھا کر شادی کروائیں تو پھر گھر نہیں ٹوٹتے، پھر گھر بنتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، ایک آدمی کاروبار کو نہ جان کر کاروبار کرے تو نقصان کرتا ہے نا، لیکن اگر وہی آدمی کو آپ اس کاروبار کی تربیت دے کے کاروبار کرواؤ تو کیا نتائج ملتے ہیں؟ زیادہ تر نتائج ترقی کے ہی ملتے ہیں نا بھائی۔ یہی مسئلہ شادی کا ہے کہ اگر شادی کو سکھا کے شادی کروائی جائے تو کبھی بھی گھروں کو میں نقصان نہ ہو۔ موضوع نہیں ہے ابھی،
کہ شادی کو سکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو آپ کو سمجھائیں گے. صرف بتانا مقصود ابھی اس بات کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یعنی ہر قسم کی جو خوشی اور غمی جس کا تعلق محبت کے رشتے سے ہے، اللہ رب العزت نے شوہر اور بیوی کے درمیان میں رکھا ہے. اور اس کی مزید یوں بھی تشریح کی ہے کہ وہ محبت بھی کس قسم کی محبت ہے. جعل بینکم مودۃ ورحمہ، وہ محبت بھی رحمت والی ہے، وہ محبت بھی رحمت والی ہے، جس کی بھی ہم نے مثال سمجھی نا، خود بھوکا رہے گا اسے کھلائے گا، ایسی نا. بیوی بھی اپنی خواہشات پر اپنے شوہر کی خوشی کو ترجیح دیتی ہے. ہم کتنے اپنے یعنی گھروں کے اندر دیکھتے ہیں پاپا کی پریاں، وہ جاتی ہیں گھروں کے اندر اور بعد میں بیچاری وہ گھروں کے اندر معصوم والی زندگیاں بسر کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ باپ تو بھائی ظاہر ہے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتا ہے، وہ تو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی ہونے نہیں دیتا، لیکن بعض مرتبہ پھر وہ یہی ہوتا ہے، وہ زندگی سے نکل کے جب یعنی کہ پریکٹیکل لائف کے اندر وہ جاتی ہیں تو وہاں پر وہ خوشیاں اور وہ نعمتیں جو باپ کے یہاں سے مل رہی ہوتی ہیں وہ نہیں مل رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی رضا اور خوشی کے ساتھ اور بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ ان سارے معاملات سے گزر رہی ہوتی. یہ اس کے ماں باپ کی دی ہوئی اسے تربیت بھی ہے اور یہ اس کا وہ محبت والا رشتہ بھی ہے. اللہ رب العزت نے کنایتاً جمع سے فرمایا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر جب وہ اسے ڈھانپ لیتا ہے تو وہ ہلکے سے حمل سے حاملہ ہو جاتی ہے. یہ سمجھ گئے نا ڈھانپنے کا مطلب، یہ جمع یعنی ہم بستری سے کنایا ہے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا. اور دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر انتہائی معذرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک تو بڑے ہی یعنی شریفانہ انداز میں اس بات کو بیان کی، یہ اللہ کا کلام ہونے کی ایک دلیل ہے، نمبر ایک. نمبر دو، نتیجہ وہی حمل بتایا ہے. نتیجہ کیا بتایا؟ نتیجہ وہی حمل بتایا. جو اس بات کی دلیل ہے، یہ دو چیزوں کی طرف خود بخود اشارہ آتا ہے. وہ یہ پہلا، مطلب غیر فطری طریقے سے ہم بستری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ذرا بھی شریعت میں غیر فطری طور پر یعنی کہ ہم بستری کی کوئی گنجائش ہوتی تو یہ اتنی سی بات میں بھی اللہ رب العزت نے حمل کا لازمی ذکر کیا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو نہیں، غیر فطری طریقے سے ہم بستری وہ جائز نہیں ہے اور اس کے دلائل بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. دوسری بات، اللہ رب العزت نے فرمایا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. فمرت به میں بڑا نکتہ ہے. ہمارے بھائی کہیں گے بڑی دور دور سے گھیر کے لائے ہو، لیکن سمجھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے واقعی. فمرت به، وہ اس کو لیے پھرتی ہے. فمرت به، وہ اس کو لیے پھرتی ہے، ضائع نہیں کرتی. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ دیکھو اصلاً ہے نا، خاندانی منصوبہ بندی کو اسلام جائز قرار دیتا نہیں، آپ سمجھیں. اسی صورت میں خاندانی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے کہ جب ڈاکٹر 2 سے 3 یہ یقین دہانی کرا دیں، یہ ذمہ داری لے لیں کہ اگر عورت حاملہ ہوتی ہے، بچہ پیدا کرتے ہے، مر جائے گی. اگر ڈاکٹر 2 سے 3 اس بات کی یقین دہانی کرا دیں کہ عورت مر جائے گی، اب اس صورت کے اندر خاندانی منصوبہ بندی کرنا فرض ہوگا، کیونکہ اس کی جان بچانا ضروری ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اس سے پہلے حمل کو ضائع کرنے کی کوششیں کرنا یعنی خاندانی منصوبہ بندی کرنا کسی بھی نام پر جائز نہیں ہے. ہم نے 20 مرتبہ پہلے بھی پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ كَخَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ان کو رزق ہم دیں گے جیسے تمہیں دیا تھا. ہمیں رزق ملا تھا تو ہمارے ماں باپ کو کوئی نہیں بتاتا کہ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اپنے یہ کھائے گا پیے گا، بڑا کیسے ہوگا، یہ معاملات اس کے کیسے ہوں. ہم بھی آخرکار ہو ہی گئے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ قانون بتا دیا، تمہیں بھی رزق دیا تھا، انہیں بھی دیں گے. پھر ہمارا اللہ لاتا ہے، رزق ہے کہاں ہمارے ملک میں؟ تو کون کہہ رہا ہے اسی ملک سے رزق لو؟ حملے کرو، برابر ملکوں میں وسائل پہ قبضہ کرو جیسے کہ دوسرے ملک کرتے ہیں. عجیب سوچو، وہ کرنے کا کام کرتے نہیں ہو، جو ہو بھی رہا کام اسے بھی روکتے ہو. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ بھائی اپنے دنیا میں ارد گرد کے ملکوں سے مثال لو نا یار. جتنے بھی بدماش ملک ہیں آپ کے، وہ دنیاوی وسائل پہ قبضے کے لیے ان پر حملے کرتے ہیں.
وہاں پر سازشیں رچتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ وہ وسائل کسی طریقے سے ہمیں حاصل ہو جائیں. پچھلے دنوں افغانستان ہمارے سامنے مثال تھا، عراق ہمارے سامنے مثال ہے، شام ہمارے سامنے مثال ہے. تو آپ کے پاس اگر وسائل کی قلت آپ کو نظر آتی ہے تو بھائی ٹھیک ہے، دیگر ملکوں کا وسائل اپنے قابو میں کرو اور اپنے یعنی کہ افزائش پوری کرتے رہو. فرمایا فلما اسکلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، بوجھل ہو جانے سے مطلب اب حمل پورا ہو جاتا ہے، دعوا اللہ ربہما، دونوں شوہر اور بیوی اپنے رب کو پکارتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں اولاد عطا کری تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں گے، یعنی تیرا شکر ادا کریں گے. اچھا سنیں، سمجھیں ذرا اس بات کو. اس سے یہ بات پتہ لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے جو مشرکین تھے وہ اولاد کے حصول کے لیے کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو. وہ کسی مزار پہ جا کے چادر نہیں چڑھاتے تھے کہ جی اولاد نہیں ہو رہی تو مزار پہ جا کے چادر چڑھائیں، علموں کے آگے سر ٹیک دیں، دلدلوں کے نیچے سے گزریں. وہ گھوڑا بھی بولے کیا کر رہا ہے گدھا، نہیں سمجھے کہ دور سے کھڑا ہوا تو انسان لگ رہا تھا، انہی انسانوں کی طرح جو مجھے گھیر کے لائے تھے. یہ کون سا انسان ہے میری نیچے سے گزر رہے، مجھے چوم چاٹ رہے، نہیں سمجھے کچھ بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے یعنی ابو جہل اینڈ کمپنی، حاجی ابو لہب، حاجی ابو جہل، ہاں بھائی، وہ کس کو پکارتے تھے اولاد کے لیے؟ اللہ رب العزت کو. جیسے کہ اللہ نے فرمایا لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے بنیں گے اگر تو ہمیں نیک اولاد عطا کرے گا. یہ بھی بڑی بات ہے بھائی. ہمیشہ انسان نے سوال نیک اولاد کا کیا ہے، وصف مانگا ہے اس کی نیکی کا. ایسی ہم نیکی کے لیے اللہ رب العزت سے ہی سوال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اس میں ابھی ایک سوال باقی تھا، وہ ہم پڑھیں گے اگر وقت ملا تو. فرمایا فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، جیسے ہم انہیں نیک نارینہ اولاد عطا کر دیتے ہیں اسی وقت ہمارے شریک مقرر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے. اولاد ہوئی، غوث پاک کا کرم ہے. اولاد مر گئی، اللہ نے چھین لی. نہیں سمجھے؟ اولاد مل گئی تو بابا غنی شاہ کا کرم ہے، اور اگر اولاد مر گئی تو بس بھائی اللہ نے نصیب ہی ایسے رکھے تھے. سمجھے بات کو؟ یعنی ہم نے ہر صورت کے اندر خوشی کے اندر، خوشی میں شریک کس کو کرنا ہے؟ غیر کو، اور غمی کا انتصاب اللہ کی طرف کرنا ہے. دکھ ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب کریں گے لیکن خوشی میں اس کے شریک مقرر کریں گے. انہیں کبھی بھی ہم یہ عقیدہ نہیں بنائیں گے کہ خوشی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، غیر اللہ کی طرف سے نہیں ملتی. لیکن غمی کے لیے عقیدہ بناتے ہیں وہ ملتا ہی اللہ سے ہے. کتنی خطرناک بات ہے اگر آپ سمجھیں تو. حالانکہ خیر و شر دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ بلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے. فرمایا فتعالی اللہ عما یشرکون، اور اللہ بلند تر ہے اس سے جو یہ شریک مقرر کرتے ہیں. آپ ذرا غور تو کریں اس آیت کو. بھائی دیکھیں، ابھی رام مندر بن رہا ہے، اس کی آپ نے وہ دیکھی سیریمنی جو ہوئی ہے، وزیر اعظم انڈیا کے وزیر اعظم اور جو ہے نا وہ ان کی کیبنٹ کے لوگ وہ گئے، وہ رام کے بت کے اوپر سے وہ پردہ اردہ ہٹا رہے ہوں. رام جی پردے میں، اپنے اوپر سے اترنے والے پردے کا انتظار کر رہے ہیں. یار سمجھو میری بات، میں کیا کہہ رہا ہوں. رام جی پردے میں ہے، مودی جی کا انتظار کر رہے ہیں. تو بڑا کون ہوا، رام جی یا مودی جی؟ مودی جی آگے پردہ اتاریں گے رام جی کے اوپر، رام جی پر سے پردہ اترا. اب دنیا بھر کی مرادیں رام جی پورا کریں گے، اس سے پہلے رام جی کی مراد پردہ تو ہٹا دو میرے اوپر سے، وہ کون پورا کر رہا ہے؟ سمجھے بات کی نا؟ اب دنیا بھر کی مرادیں یہ پوری کریں گے. اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں. کتنی آبادی تھی کھڑی ہوئی؟
लाखों की आबादी थी ना भाई, इतने सारे लोग, किसी को भी नहीं अंदाजा, ये तुम्हें अंदाजा हुआ है। भाई ऐसे ही होता है ना, जब किसी की इस्लाह की कोशिश करो, उसे सही अकीदे की तालीम दो, सही बात की तालीम दो, वो अक्सरियत दिखाता नहीं दिखाता। अब पूछोगे ये इतने सारे अक्सर सभी झंडू थे हैं? झंडुओं में से किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि अबे भाई इसका पर्दा उतरने का इंतजार हो रहा है, बताओ ये क्या मुरादें पूरी करेगा? तो भाई राम मंदिर बनेगा। चलो, फतआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह इन सबसे बुलंदतर है। अल्लाह ने उस पत्थर को बनाया जिससे ये मूर्त बनाई गई है, अल्लाह ताला ने उस पत्थर को तराशने वाले इंसानों को बनाया और उस इंसानों को ये अकल दी कि इन पत्थरों को तराशने के औजार बनाए। ये बुत बेचारा बनने के लिए पत्थर का मोहताज था, पत्थर के तराशे जाने का मोहताज था, तराशने के लिए औजारों का मोहताज था, औजारों को चलाने वाले इंसानों का मोहताज था। इन सबको बनाने वाला अल्लाह मालिकुल मुल्क है। फतआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह बुलंदतर है इनके शिरक से जो ये करते हैं। फरमाया अयुशरिकून मा ला यखलुकु शयअन व हुम युखलकून। एक सवाल अल्लाह की तरफ से, क्या ये अयुशरिकून, क्या ये शरीक ठहराते हैं मा ला यखलुकु शयअन, उसको कि जो कुछ भी तख्लीक नहीं कर सकता, व हुम युखलकून, जबकि वो खुद तख्लीक किए गए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे उलमा हमेशा से इस आयत का तर्जुमा पैदा से करते आए हैं कि अयुशरिकून मा ला यखलुकु शयअन व हुम युखलकून, क्या ये ऐसों को शरीक ठहराते हैं कि जो कोई कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, वो तो खुद पैदा किए गए हैं। तो इससे आम तौर पर तासुर जो आता है ना दिमाग में, वो तासुर आता है बुत तराशे जाने का। यही वजह है कि आमतौर पे मुफस्सिरीन इस आयत की तफसीर करते हुए भी बुतों की तरफ ही तवज्जो दिलाते हैं कि जी इससे मुराद उनके वो बुत थे, जबकि अगली आयत इसकी तरदीद करती है कि इससे मुराद बुत नहीं है। चले वो तो हम पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि आप देखें तख्लीक हमेशा नए सिरे से होती है। तख्लीक, याद रखिएगा इस बात को, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएशन, ये कभी भी पहले नहीं होती, ये नए सिरे से तख्लीक होती है। याद रखें इस बात को, तख्लीक और ईजाद में यही फर्क है कि तख्लीक एक पहले से मौजूद मखलूक है जिसे देखकर उससे मिसाल लेकर ईजाद की जाती है। समझ रहे बात को या नहीं? तख्लीक कभी भी मखलूक नहीं कर सकती, हमें यह नुक्ता समझना पड़ेगा। तख्लीक कभी भी मखलूक नहीं कर सकती, मखलूक हमेशा ईजाद करती है, जिसके लिए अंग्रेजी में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इन्वेंशन। वो सिर्फ ईजाद करती है, ये अल्लाह ने उसको सलाहियत दी। मखलूक तो खुद तख्लीक हुई है ना, नहीं समझे बात को? मखलूक तो वो बेचारी खुद तख्लीक हुई है। अब देख, जैसे समझे जरा, बुत तख्लीक नहीं होते हैं, बुत तख्लीक नहीं होते, बनाए जाते हैं। दो बातों में फर्क है। अब समझें मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अगर इससे मुराद सिर्फ बुत लिए जाए तो लफ्ज तख्लीक या बेमायने, इसके लिए बनाने का लफ्ज इस्तेमाल होता, तख्लीक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। अयुशरिकून मा ला यखलुकु शयअन, ये ऐसे को शरीक ठहराते हैं जो कुछ भी तख्लीक नहीं कर सकते। अभी वो किसको शरीक ठहराते हैं? मिसाल के तौर पे वो लात को शरीक ठहराते हैं, मनात को शरीक ठहराते हैं, वो यीशु मसीह को शरीक ठहराते हैं, वो इब्राहीम को शरीक ठहराते हैं, वो इस्माइल को शरीक ठहराते हैं, वो मरियम को शरीक ठहराते हैं, वो उज़ैर को शरीक ठहराते हैं। ये तो कुरान बताता है हमें। वो जिन्नात को शरीक ठहराते हैं, वो फरिश्तों को शरीक ठहराते हैं, तो कुरान बताता है हमें। इनमें से कौन सा बुत था? इनमें से कौन सा बुत था? कोई भी नहीं। फिर बुत क्या है भाई? समझे जरा इस बात को। उस जमाने में, मैं अमूमन एक बात कहा करता हूं कि अगर उस जमाने में आज के डिजिटल कैमरास होते हैं, उस जमाने में तो तस्वीरें कैमरे से ली जाती हैं, हाथों से तरफ बनाई जाती हैं, कैमरे से ली जाती ना। मिसाल के तौर पर लात की तस्वीर, मनात की तस्वीर, उज़्ज़ा की तस्वीर, इब्राहिम व इस्माइल की तस्वीर, यसू और उनकी वालदा की तस्वीर कैमरे से होती है ना हमारे पास, कैमरे से उनकी तस्वीरें ली जाती।
آپ بوہری حضرات کی دکانوں پہ گئے ہیں، آپ کو لازمی ان کے پیر صاحب کی تصویر دکان میں ملے گی. آغا خانیوں کی دکان پر گئے، لازمی ان کے پیر صاحب کی تصویر. تو یہ تو طے شدہ بات ہے نا، جسے اپنا مشکل کشا سمجھا جاتا ہے اس کی تصویر بنائی جاتی ہے. قدیم زمانے میں بت تراشے جاتے تھے، جدید زمانے میں محفوظ کی جاتی ہے تصویر، عکس محفوظ کی جاتے ہیں. تو وہ تصویریں بنتی تھیں جنہیں بت کہا جا رہا ہے، وہ تصویریں بنتی تھیں. تو تصویریں تخلیق نہیں ہوتی ہیں، تصویریں بنتی ہیں. تخلیق ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جو عدم سے وجود میں ہے، جو پہلے کبھی تھی ہی نہیں، جو پہلے کبھی تھی ہی نہیں، اسے تخلیق کہتے ہیں. سائنس کا طالب علم تو اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھے گا. زبان کا طالب علم چلو ہو سکتا ہے نہ سمجھ پائے، لیکن سائنس کا طالب علم تو اس کو پہلی فرصت میں سمجھے گا کہ ہاں یہ بات بالکل طے شدہ. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، یہ ایسے کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ جو کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتا. اب سننا ذرا اس بات کو، اللہ نے پہلے کیا دعا بتائی ہے، پہلے کیا واقعہ بتایا؟ پہلے واقعہ بتایا تخلیق کا، بتایا بھائی هو الذی خلقکم، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ. پہلے اللہ نے تخلیق کی بات بتائی نا، پھر تخلیق کی بات کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اس کی بیوی حاملہ ہوئی، حمل کو لیے چلتی رہی، یہاں تک کہ دونوں نے اللہ سے کیوں؟ وجہ کہ خالق اللہ ہے. خالق کون ہے؟ خالق اللہ ہے. وہ جانتے تھے نا دونوں شوہر اور بیوی. والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا، اس نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو تخلیق کیا. یہ پہلے دن سے دونوں جانتے تھے نا تخلیق کس نے کیا. یہی وجہ ہے اب بھی وہ تخلیق کے لیے کس کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہیں. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو اب اللہ نے پھر یاد دلایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. تم ایسے کو شریک ٹھہرا رہے ہو جو کوئی تخلیق کر سکتا، کچھ بھی تخلیق کر سکتا. وہ تو خود تخلیق ہوا ہے، وہ تو خود تخلیق ہوا ہے، وہ خود تخلیق ہوا ہے. مراد بت نہیں ہے، وہ خود تخلیق ہوا ہے. مراد آدم ہے، مراد موسیٰ ہے، مراد عزیر ہے، مراد یسوع ہے، مراد ان کی والدہ ہیں، مراد غوث پاک ہیں، مراد دلدل ہے. وہ سارے اللہ رب العزت نے تخلیق کیے ہیں. جن جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے سب مخلوقات ہیں، اور سب کو کس نے تخلیق کیا؟ پھر مخلوق کیا تخلیق کرے گا؟ وہ خود خلق ہوا. مخلوق کیا تخلیق کرے گا؟ تو خود خلق ہوا ہے. ارے گھوڑا کچھ بنائے گا؟ گھوڑے تو دعا کی گدھا بنا دے اسے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود تخلیق ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کیا؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ. اور سنیں یار بڑی بات ہے، اللہ رب العزت نے آیت 192 اور آیت 197 ایک ہی مضمون ہے دونوں کا. آیت 192 آیت 197 دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ 197 میں تاکیداً اللہ نے یہ بھی اضافہ کر دیا، جیسے کہ یہاں فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ. نہ تو یہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ تو یہ تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اپنی ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں. اور آیت نمبر 197 میں فرمایا والذین تدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، نہ تو وہ اپنی تمہاری کسی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی وہ کوئی مدد کر سکتے. من دونہ، اس کے سوا جس کو بھی تم پکارو. فرمایا ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. ولا انفسهم ینصرون کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں عموماً توجہ دلایا کرتا ہوں، دیکھو بھائی عزیر علیہ السلام کے لیے واسطے وسیلے کا عقیدہ اس بنیاد پر رکھا گیا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو 1 صدی بعد لوگوں نے اسی حالت کے اندر دیکھا جس حالت میں 1 صدی پہلے انہیں دیکھا گیا تھا. شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس کی عمر میں کوئی تغیر واقع نہیں ہو رہا، اور جسے زوال نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے.
جسے زوال نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں خدا نہیں ہوں، تو دوسرا وسوسہ ڈالا، نہیں خدا نہیں ہے تو پھر خدا سے جدا بھی نہیں ہے، مقرب ہے خدا۔ یہ انسان کی مطلب یہ عام عادت، عام فطرت نہیں ہے نا انسان کی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے زمانے کے سب لوگ بڈھے ہو گئے، یہ بھی ویسے کا ویسے ہی کڑیل جوان ہے، 100 سال پہلے جیسے ہم نے اس کو دیکھا آج بھی ویسا کا ویسا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیر علیہ السلام کا سفارش کا عقیدہ گھڑا گیا، پھر یہی عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنا ہے۔ ہاں بھائی، بغیر باپ کون پیدا ہو سکتا؟ پڑھا نا بھی ہم نے، انسان تو باپ سے پیدا ہوتا ہے، بغیر باپ ہے، اس کا مطلب اللہ نے اس کو کماری مریم کے پیٹ میں حمل اللہ کا نعوذ باللہ ڈالا، اللہ نے اس کو اللہ نے چنا مانا۔ چلو آگے چلو، ابھی سب کچھ معاف ہے۔ سننا ذرا بات بھائی، سلیب جن کو دی وہ کون تھے؟ نہیں سمجھا بھائی؟ وہ زندہ میں کائنات کا مشکل کشا ہے، اور آخر میں جن کا وہ مشکل کشا ہے انہوں نے اسے مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ کون سی انوکھی بات ہے بھائی؟ اگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا تو انسان کا بیٹا اگر گدھے کا بیٹا نہ بن گیا ہو تو وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ذرا یہ بات بتائے نا ہمیں کہ بھائی انسان کے بیٹوں نے خدا کے بیٹے کو سلیب کیسے دے دی؟ یار ذرا سمجھاؤ تو صحیح یہ بات، یہ کیسے ممکن ہے؟ کفارے کا عقیدہ، وہ راضی خوشی اپنی امت کے کفارہ دیا انہوں نے، راضی خوشی وہ مصلوب ہونا پسند کر لیا انہوں نے۔ نہیں سمجھے بات؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے بطور بیٹا چنا کفارے کے لیے، اس کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا؟ اگر کہیں ہاں تو پھر اللہ نے اس کو بطور اولاد چنا کیوں؟ یہ کیوں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میری ہی اولاد کو زوال ہے، کہ مجھے تو نہیں لیکن میری اولاد کو زوال ہو گیا؟ گو اگر اللہ نے انہیں کفارے کے عقیدے کا اختیار نہیں دیا تھا، انہوں نے خود سے اس کو چنا، تو پھر وہ اللہ کا بیٹا نہیں، وہی خدا ہے، جیسے کہ دوسرے عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک میں عموماً بات کہا کرتا ہوں کہ مشرکین کبھی بھی اپنے عقائد کو لے کر نہ تو کبھی خود مطمئن ہو سکے، نہ کبھی کسی اور کو مطمئن کر سکے، یہ طے شدہ بات ہے۔ جیسے اس کی مثال لیں کہ بھئی اگر مثال کے طور پہ میں رام جی کے آگے سر جھکاؤں تو رام جی کو جنہوں نے تخلیق کیا، بنایا، بھائی رام جی سے اوپر بھی خدا ہے نا، وہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یا اگر میں ہنومان کی نیاز چڑھاؤں تو رام جی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ میں سیتا ماتا کے پاس جاؤں تو کالی ماں تو ناراض نہیں ہو جائیں گی؟ شیرا والی مائی تو ناراض نہیں ہو جائیں گی؟ ایک طے شدہ بات ہے نا کہ جی میں اس کو چھوڑ کے، یا چلو میں نے ایک مندر کا گھنٹہ بجا لیا، پھر میرے دل میں آیا یار یہاں نہیں منگوا، یار سیتا جی کے پاس جاؤں گا، اور رام جی کی معشوقہ تھیں ان کے پاس جاؤں گا، اور سوری بیوی تھی، ٹھیک ہے بھائی کشن کی بھی تھیں، بہت ساری معشوقائیں تھیں اس کی بھی، تب طے شدہ بات ہے کہ یہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، تو میں ان کے پاس جاؤں ہی نہیں، نہیں جانا تو پڑے گا، نہیں تو جب میری یہاں سے مراد پوری ہو رہی ہے تو بس میں یہیں سے کر لوں، پھر میں وہاں کیوں جاؤں؟ وہ ناراض بھی نہیں ہو رہا، سمجھے کچھ بات کو؟ طے شدہ بات ہے کہ مشرکین کبھی اپنے عقائد کے اوپر مطمئن نہیں ہوئے، دوسروں کو کہاں سے مطمئن کریں گے وہ یار؟ اور ذرا دیکھنا مزے کی بات، جن کی بھی خدائی کا عقیدہ رکھا گیا، مثال کے طور پہ علی مشکل کشا ہے بھائی، 21 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ بادشاہ است حسین کربلا میں کیا ہوا تھا؟ عجیب لوگ ہو یار، بادشاہ است حسین کربلا میں شہید ہو گئے، ساری زمین مولا لی گئی۔ وہ کل ہمارے ادھر چل رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کھاتے ہی تیرے ہیں علی، کھاتے ہی تیرے ہیں۔ 21 رمضان کو کیا ہوا؟ 21 رمضان کو علی شہید ہو گئے، اس دن بھی لوگ کھا رہے تھے، نہیں ان کے نام کا ہے، نہیں ان کا دیا ہوا۔ طے شدہ بات ہے، مشرک کا کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی عقیدہ کیوں نہ ہو، وہ خود مطمئن نہیں ہے اس کے اوپر، وہ ہمیں کہاں سے مطمئن کرے گا؟
گھٹیا ترین، دنیا کا سب سے غلیظ ترین عقیدہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، گھٹیا ترین عقیدہ ہے۔ انسان اپنی انسانیت سے کرے گا تب اس عقیدے کو قبول کرے گا، چھوڑو دلائل کو۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، وَلَا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ سنو، اللہ کی سب سے پسندیدہ ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 178 کا پہلا حصہ کیا تھا؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں اپنی جان کے لیے کسی فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، ہم اس کو آگے پڑھیں گے، آج سمجھو اس کو، کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین شخصیت تھے، اللہ نے ان سے کہا کل، آپ کہیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے لیے کسی فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی نقصانات ہوئے اللہ کے چاہنے سے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فوائد حاصل ہوئے اللہ کے چاہنے سے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے حمزہ شہید ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے بحر معونہ کے اندر 70 قاری شہید ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے مسلمان خندق بھوکے پیاسے کھو دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے حضرت عائشہ پہ تہمت لگ جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو بھی نقصانات ہوئے، کبھی بھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے وہ نقصانات چاہے؟ کوئی سلیم الفطرت آدمی اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں چاہتا۔ جو بالکل عقل سے بالکل معاف ہوتا ہے نا، وہ خود کو پیٹتا ہے۔ سلیم الفطرت آدمی اپنی ذات کے لیے کبھی نقصان کو مانتا، نقصان اختیار کرتا؟ اپنے آپ کو پیٹتا کون ہے؟ بالکل دماغ سے پیدل جو آدمی ہو جاتا ہے نا، وہ خود کو پیٹتا ہے، وہ خود کے لیے نقصان مانگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ آپ سوچیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اللہ ہی ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا تھا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، میری آپ کی تو کوئی بات بچی نہیں نا، کائنات میں کسی اور کی بات نہیں بچی۔ یہ وجہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی مدد کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تم ان کو ہدایت کے لیے آواز لگاؤ، یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تم ان کو ہدایت کے لیے آواز لگاؤ، یہ تمہاری بات نہیں مان۔ دیکھو سنو ذرا، سب سے بڑی حاجت کیا بندے کی؟ سب سے بڑی حاجت بندے کی، آپ 2 منٹ کے لیے نا ایک اپنے ذہنوں کو یعنی جگائیں، سارے خیالات نکالیں، ایک خیال اپنے دماغ کے اندر آپ سب بھائی لے کر آئیں، اور وہ کیا کہ یہ عقیدہ کہ ایک اکیلا اللہ ہمارا مددگار، مشکل کشا، حاجت روا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اتنا پیارا عقیدہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہمیں ملتا؟ اور یہی وجہ ہے آج جو ہم اپنے دین کو لے کر اتنا زیادہ مطمئن ہیں، ہوئے ہی اس عقیدے کے بعد سے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ سب سے بڑی حاجت بندے کی پتہ ہے کیا ہے؟ ہدایت ملنا۔ یہی وجہ ہے کہ 5 ٹائم نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جیسے جیسے بندہ کہتا جاتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے جیسے بندہ کہتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں۔ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میرے تقدس کا ذکر کیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت جواب کے اندر کہتے ہیں یہ میرے بندے کا اور میرا درمیانی معاملہ ہو گیا ہے، یہ میرا اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہو گیا ہو۔ بھائی یار ذرا سمجھو، بڑی بات ہے، بڑی بات سمجھو، یہ میرا اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہو گیا، اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا، اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ دیکھو اب آگے
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں سے لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک جب بندہ پڑھتا رہا، سنو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ دہراتے گئے، لیکن اس جملے کو اوپر ایک ہی جواب دیا، پوری بات کا ایک جواب دیا۔ جب بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ان کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، ان کے راستے پر نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے، اور اب جو کچھ بھی مانگے گا میں اس کو دوں گا، اور اب جو کچھ بھی مانگے گا وَلِسَائِلِ الْعَبْدِ، جو میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو دوں گا۔ سنیں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس نے ہدایت کا اللہ سے سوال کر لیا، اور ہدایت کا سوال توجہ دلاتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ کہاں آنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے۔ ہدایت کا سوال توجہ دلاتا ہے، یہ اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے۔ بھئی کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ مجھے سیدھے رستے پر چلے، سیدھے رستے پر ہی سیدھے عقائد ہیں، سیدھے رستے پہ ہی سیدھے معاملات ہیں، سیدھی عبادات ہیں، سیدھے طریقے ہیں، سیدھا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، سلجھی ہوئی زندگی ہے، دنیاوی کامیابی ہے، آخرت کی فوائد ہیں، سیدھے رستے پر ہے نا۔ یہ وجہ ہے وہ کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے یعنی ہدایت دیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے اب یہ میرے بندے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو بھی مانگے گا میں اس کو دوں گا، تو اس کا مطلب اصل حاجت ہے ہی کیا؟ ہدایت۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو ہدایت کے لیے ان سے سوال کر، یہ تیری بات نہیں مانیں گے، تیری بات کی پیروی نہیں کریں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ سن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کروں کوئی مسئلہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کر، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پکارتا رہے اللہ کو، پکارتا رہے اللہ کو۔ بھائی دیکھو نا، میں بتاؤں آپ کو حاجت، پہلی یہ ہے ہدایت، اور آخری کیا ہے؟ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہدایت اس کی رضا کے لیے تو مانگتا ہے نا آدمی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہی ہے نا کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف جاتا ہے۔ ہدایت کا سوال اس نے کیا اس کی رضا کے لیے۔ اچھا جی اب یہ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب دعا کرتے رہنا ہے۔ آپ کی حاجتیں آپ کو لگ رہا ہے نا کہ پوری ہوگی، اب آپ اللہ سے اس کی رضا کا سوال کرتے رہو اگر آپ کو لگتا ہے، حالانکہ حاجتیں تو بندے کی بہت ہیں، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اللہ کہتا ہے سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ان کو تو پکارنے کا معاملہ بالکل ایسا ہے کہ برابر ہے، تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ اپنے بارے میں ایسا کہا ہے کہ خاموش رہو؟ نہیں، اپنے بارے میں تو یہ کہا ہے نہیں پکارے گا تو، اور یہی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا آپ کو کہ اگر مثال کے طور پہ سیتا ماں سے میں دعا کر لوں تو رام جی ناراض تو نہیں رہیں گے؟ بھائی تو میری بیوی کے پاس گیا، تو میری بیوی کے پاس کیا کرنے گیا؟ بھائی نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ یہ دونوں میاں بیوی بس اسی کام کے لیے تھے۔ چلے چھوڑے، میں اگر قادری ہوں اور میں بادشاہ جیلانی کی درگاہ پہ چلے جاؤں تو نقشبندی سلسلے کسی بزرگ کو مدد کے لیے پکار لوں، بیعت نہیں کر رہا، مدد کے لیے پکار رہا ہوں، طریقت نہیں مان رہا ان کی، پیر نہیں مان رہا ان کو اپنا، مدد کے لیے وسیلے کے لیے اپنے مطلب کے لیے ان کی درگاہ پہ چلے گیا، بابا جی دے دیں گے؟ کیا بولے گا؟ نہیں، یا بولے گا ہاں ہاں پر تو وہ جواب دینا پڑے گا، اور نہیں پر مسئلہ حل۔ نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب بابا جی صرف ان کو دے گا جب بابا جی کا ماننا لے، جب بابا جی کو نہیں مانے بابا جی انہیں نہیں دے گا، لیکن اللہ اس کو مانو نہ مانو وہ تو اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے، جس کی دلیل ہے ملیدوں کو بھی کھلا رہا ہے نہیں کھلا رہا ہے، یہ اللہ ہے۔
تو اسی لیے فرمایا سواء علیکم آدعوتموہم ام انتم صامتون، ان برابر ہے تمہارے لیے، تم انہیں پکارو خاموش رہو۔ ایک بات دے گا کون؟ تو اللہ دے گا نا۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اس آیت کو ہم دو طریقے سے پڑھیں گے، ایک ابھی، ایک انشاءاللہ اگلے درس میں۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص اپنی حاجت لے کے آیا ہو آپ نے پوری نہ کی۔ آپ کو کسی شخص نے پکارا ہو آپ نے اس کو جواب نہ دیا، وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انک علی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے فائز، آپ دو بر اعظموں پہ حکومت کرنے کے باوجود بھی آپ اللہ کے منکسر المزاج بندے تھے، اپنے ساتھیوں سے بالکل ایسے ملتے تھے جیسے نارمل، بالکل۔ وہ واقعہ ہے کہ دیہاتی نے آ کے، یعنی کہ آپ کے گلے کے کپڑا پکڑ کے جو آپ کو کھینچا تھا اور اس کپڑے کے نشان آپ کے گلے پہ پڑ گئے تھے، مطلب آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے قریب تو کسی کو آنے بھی نہ دیا جائے۔ وہ دیہاتی کہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کیا ہے کہ وہ گلے سے کپڑا ہی کھینچ لیا، اس اتنی کہ آپ کے گلے پہ نشان پڑ گئے۔ آپ نے اس کو ایک لفظ نہیں کہا، اس کو اف تک نہیں کہا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، انہیں پکارو، بس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگرچہ تم اپنے عقیدے میں سچے ہو تو انہیں جواب دینا چاہیے۔ یہی اخلاق ہے۔ بندوں کا اخلاق کیا ہے کہ اگر ان سے سوال کیا جائے تو وہ بھائی مثال کے طور پہ ہاں اور نہ دونوں جواب ہے نا، لیکن جواب ہی نہ دینا یہ اخلاق نہیں ہے۔ دنیا میں وہ اس اخلاق پہ تھے، ہم تھے، تو اب کیا ہوا؟ کوئی زندہ تو اب بھی ہے نا، ایک آنے کے لیے موت آئی تھی نا بھائی، جو موت انہیں آئی تھی، جو انتقال ان کا ہوا عالم فانی کی طرف جو گئے، ایک آنے کے لیے نا، اس کے بعد تو تمہارے عقیدے کے مطابق تو وہ زندہ ہے نا، پھر کیا چاہیے کہ تمہیں جواب دیں۔ سنو ذرا اس بات کو، اللہ رب العزت نے تو، اللہ کا جواب کیا ہے؟ دینا۔ اللہ کا جواب کیا ہے؟ دینا۔ ان کا جواب کیا ہے؟ دنیا میں کیا تھا؟ خاموشی سے جو بھی حاجت ہوتی تھی وہ پوری کر دیا کرتے تھے، نہیں، بات کرتے تھے نا۔ اب چاہیے یہ کہ وہ یہاں بھی بات کریں تم سے، کہ تم انہیں پکارو اور وہ تم سے بات کریں۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں، ہم گئے، بابا جی آپ کے مزار پر چادر چڑھائیے، منت مانی ہے، 7 سال ہو گئے شادی کو، بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹا ہو جائے۔ سنو بات سنو، بابا جی اندر سے قبر میں سوال ہے، تو ٹینشن نہیں لے، گھر پہ جا کے آرام کر، اگلے 7 مہینے میں ہو جائے گا، 2 دن بعد ہو جائے گا۔ بابا جی کے لیے کون سے 9 مہینے؟ 9 مہینے کا پیریڈ ہمیشہ ہم کس کا دیکھتے ہیں؟ اللہ کا۔ یہ 9 مہینے میں اولاد ہونے کا جو کرامت ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو ہمیشہ سے اللہ کرتا ہے نا۔ بابا جی بھی 9 مہینے میں ہی پیدا ہوئے تھے، 9 مہینے والا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا۔ بابا جی کا تو کیا وہی ہونا چاہیے، جا کے گھر پہ ہی ہے، جا تو گھر جا گھر پہ۔ یہ 9 مہینے کا ہوا، یہ اس دلیل اللہ نے دیا ہے۔ بابا جی تو کوئی الگ طریقے سے کرے نا کام، سمجھے کچھ بات کہنے۔ اچھا جی، وہ پلٹ کے جانے لگا، دے روک، کہاں جا رہا ہے؟ واپس آ، اولاد ہو، ہاں، ٹانگیں ہو یا نہیں؟ ٹانگیں 2 چاہیے، 1 نہیں بابا جی 2، واپس جائیں، روک، ہاتھ 2 چاہیے، 1 یا 3؟ کتنے ہاتھ چاہیے یہ تو بتا کے نہیں کیا تو، سمجھے ہو بات یا نہیں؟ ابے بھائی دنیا میں تو یہی ہوتا تھا یار، دنیا میں تو یہ ہوتا تھا۔ وہ صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رک میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ ایسے ہی ہے نا، اونٹ کا بچہ پورا کہا گیا ہے، اونٹ کا بچہ دوں گا، وہ سینس بھی تھا۔ صحابی کہہ رہا ہے بعد میں جوان اونٹ ملنے کے بعد، صحابی کہہ رہا اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا اونٹ کا بچہ دوں گا، فرمایا اونٹ کا بچہ نہیں
سینس ہیں جملوں کے، بات ہے، وہ سوال کر رہا ہے آگے، آپ نے تو یہ کہا تھا، ملا تو یہ ہے، ایسے ہی نا. اب اسی طرح بابا جو رک، ہاں گونگا ہو بولنے والا، یہ تو بتا کے جا. کیونکہ جس نے تخلیق کرنا ہے فنکشن سارے اس کے پاس ہوتے ہیں، اسے بتانے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے. اور سمجھو بات کو ہے نہیں بھائی. دیکھو جس نے موبائل کی انوینشن کی ہے اور جو اس کی جدید کوڈیکس اور چیزیں وہ بناتا رہتا ہے، ایسے نا، اس کو تھوڑی کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ موبائل میں ہمارے یہ ہو اور وہ ہو، اس میں یہ ڈلا ہوا ہو، وہ ڈلا ہوا ہو، پنک کلر کی اسکرین ہو، اس پہ کوئی پھنترا لٹک رہا ہو. ایسا سب کچھ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو؟ وہ تو اپنے حساب سے بنا کے دیتا ہے، سمجھ میں آ رہا لے لو. ایسے ہوتا ہے نا، پھر ہماری سمجھ میں آتا ہم لے لیتے ہیں، یہ والا نہیں وہ والا، وہ والا نہیں یہ والا. انسان کا خالق کون ہے؟ انسان دیکھ سکتا ہے، انسان بول سکتا ہے، انسان سن سکتا ہے، چل سکتا ہے، چھو سکتا ہے، سارے معاملات انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب جب انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ بات انتہائی غور طلب ہے، انتہائی غور طلب. اللہ سے تو ہمیں ان تفصیلات کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے، وہ تو بغیر اس کے بھی وہ یہ سب کچھ ہمیں دے دیتا ہے. مگر بابا جی سے یہ تفصیلات بتانی پڑیں گی نہیں بھائی، قبر پہ یہ سب تفصیلات بتانی پڑیں گی. سب چھوڑیں، ہمارے یہاں نا سب کو دل کی بیماری ہے، یہ والا جو بچہ پیدا ہو اس کو دل کی بیماری نہ ہو. ہمارے یہاں سب کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے، یہ والا جو بچہ پیدا ہو اس کو ہائی بلڈ پریشر نہ ہو. ہمارے یہاں سارے چور ہیں، یہ ساہوکار پیدا ہو. سب بے ایمان پہ ہیں ہمارے یہاں، تو سارے ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں. یہ ایک تو فرشتہ پیدا کرتے ہیں ہمارے گھر میں. ہاں بھائی، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں. فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تم انہیں پکارو، انہیں چاہیے، اگر تم اپنے عقیدے میں سچے ہو انہیں چاہیے وہ تمہیں جواب دیں. جو اگر جواب نہ ملے تو سورہ فاتر کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ تو جس کو چاہے سنا دیتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے، آپ انہیں نہیں سنا. یہ کیا مطلب اس بات کا جو آپ قبروں میں؟ بت کون سے قبروں میں ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ بندوں کی بات ہو رہی ہے نا. یہ ان بندوں کی بات ہو رہی ہے جو زندہ تھے، جن کے لیے مشکل کشائی کے عقیدے رکھے گئے. بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو چونکہ اس وقت میں یہ والی تصویر والا تو سیلفی والی تصویر والا تو چکر ہوتا نہیں تھا. پیر صاحب کے ساتھ میری سیلفی دکان پہ لگی ہوئی ہے، کل کو یہ مر جائیں گے انہی کی پوجا پاٹ ہوگی، اس پوجا پاٹ کے نام تبدیل ہو جائیں گے. جب آج بھی دیکھ لینا، آج بھی پوجا پاٹ کے نام چینج ہے، باقی تو وہی پوجا پاٹ ہے ساری کی ساری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ یہ جو شریک مقرر کرتے ہیں اللہ تو ان سے بلند تر ہے. اس کے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ آپ اسے سناؤ گے، اسے اولاد دینی ہوگی وہ دے گا. یہاں تک کہ مریم جیسی کہہ چکی ہوں گی میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. دنیا کی واحد ماں ہے کہ جو یعنی کہ ایک نیک گھرانے سے تعلق رکھنے کے بعد بھی تعجب میں یہ کہتی ہے میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. اللہ تو دینے پائے تو ایسے دیتا ہے، تمہیں چاہیے نہیں اللہ تمہیں دے گا. صحابی نے خاندانی منصوبہ بندی والا جب سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت کر، اللہ نے جو جان پیدا کرنی ہے اسے تو وہ کر کے رہے گا. وہ کلینک کے اندر جو ہے نا ایک آواز کان میں پڑی، ہم نے تو بہت کوشش کی تھی پتہ نہیں کیسے رہ گیا. اور نہیں سمجھے، ہم نے تو بہت کوشش کی تھی پتہ نہیں کیسے رہ گیا. یہی ساری بات ہے. یاد رکھیں اس بات کو، اللہ کو پکارنا اس کے حکم کی وجہ سے ہے، ورنہ مخلوق کا اس کو سننا اس کے بندے ہونے کی وجہ سے. وہ اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے کہ وہ اس کے بندے ہیں، وہ ان کی مرادیں ان کو عطا کرتا ہے کہ یہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں. ہاں ہمارا ان کا سب کا پکارنا وہ اس بنیاد پہ ہے کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم.
تمہارے رب نے حکم دیا ہے مجھے پکارو تمہارے لیے قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو مجھے پکارنے سے تکبر کرے گا میں اسے ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اللہ کو ہم نے بہت پکارا، اللہ نے ہماری سنی نہیں. بابا جی کے مدار پہ گیا، مراد پوری ہو گئی ہے نا ہمارے پاس. یار وہ ہم تو گئے تھے مدار پہ، چلے گا ہمارا کام ہو گیا. ابے تو مندر پہ بھی چلے آتا تو تیرا کام ہو جاتا پگلے. تو کہیں بھی چلے جا تیرا کام ہو جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ ہے تقدیر پہ ایمان نہیں ہے نا تیرا. اب دیکھو نا، اسلام پہلا عقیدہ دے گا توحید کا، دوسرا دے گا آخرت کا، تیسرا دے گا تقدیر کا. ہر خیر و شر اللہ رب العزت کی طرف سے. اچھا اب یہ خیر تھا، ہاں کس کی طرف سے؟ تو پہلے دن اقرار کر چکا. اب تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تو ہوا نہیں تھا، ادھر گیا تو ہوا. تو پہلے دن یہ عقیدہ رکھ چکا ہے اگر تو مسلمان ہے تو کہ خیر و شر کس کی طرف سے ہے؟ تو اگر یہ خیر ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر یہ شر ہے تو یہ کس کی طرف سے؟ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے. تو یہ تھوڑی ہوگا کہ جی میرے یہاں جانے کی وجہ سے یہ کام ہوا. تیرے یہاں جانے کی ایسے کام نہیں تھا، تیری تقدیر میں یہ کام تھا. تو یہاں نہیں پگلے، تو مندر میں بھی جاتا جب بھی تیرا کام ہو جاتا ہے بھائی. جنوری میں 15 جنوری کو تیز لہلہاتی چھلچھلاتی آبشار کے نیچے جا کے کھڑا ہو جا جب بھی آئے گا. کیا کرنے گیا؟ وہ 15 جنوری کو جا کے آبشار کے نیچے کھڑا ہو گیا. کیا وہ مجھے کسی نے بتایا ہے ایسا کر لو گے تو تمہاری اولاد ہو جائے گی؟ ہے نا میں دنیا میں ایسی مخلوق ہے، یہ کر لو تو اولاد ہو جائے گی، وہ کر لو تو. جو کرنے کا کام ہے نا وہ نہیں کر رہا. ایسے ہی بھائی، جو کرنے کا کام ہے وہ کر، یہ مت کر. اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں رکھا ہے وہ تو ملے گا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.